میرے نبی کا نرالا یار ہے، نرم دل میرے حضور کا پیارا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا، حضرت رقیہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے کچھ کھانا دیا، فرمایا میری بیٹی کے گھر دے کے آئے۔ حضور کے منہ بلے بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں، حب رسول اللہ جن کا لقب ہے، یقیناً چھوٹی عمر ہوئی ہوگی، آپ تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی گیا تو دیکھا کہ حضرت سیدہ اور حضرت عثمان سامنے بیٹھے تھے، میں نے ان کو کھانا دیا، واپس آیا تو حضور نے فرمایا اسامہ اتنا پیارا جوڑا اس سے پہلے تو نے دیکھا ہے؟ یار پلیز یار اتنا ڈھیلے کیوں؟ اتنا پیارا جوڑا تجھے اس سے پہلے نظر آیا؟ عرض کی آقا جی نہیں نظر آیا۔ بعض ابن سمان وغیرہ دیگر نے روایت کی ہے کہ اتنے میں جبریل آگئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمانوں میں ڈھونڈ لیا ہے، عثمان اور رقیہ جیسا جوڑا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ زمینوں پہ چرچے عثمان کے، آسمانوں پہ تذکرے بولیے عثمان کے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ یار حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی ایام علالت میں تھے تو حضور نے فرمایا ادعو لی من بعد اصحابی، میرے کچھ صحابہ کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ابو بکر صدیق کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ عمر کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا علی کو لے کے بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ عثمان کو بلاؤں؟ حضور نے آنکھیں کھولی اور حضور نے آنکھیں کھول کے فرمایا جی عثمان کو بلاؤ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ فنا ہو طویلا، جناب حضرت عثمان نے نعرہ تکبیر نعرہ نثارے صحابہ کے عرش منزل وقار صحابہ کے عرش منزل وقار صحابہ تمنا جمال نبی ہے قرار صحابہ جمال نبی ہے قرار صحابہ جناب حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سے زیادہ مرتبہ میرے نبی نے جنتی ہونے کی ضمانت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ صاحب کمال عثمان، صاحب کرامت عثمان، صاحب فراست عثمان، کئی علماء نے حافظ اور تو چھوڑیے دیوبندیوں کے پیر و مرشد اشرف علی تھانوی نے کرامات اولیاء کے اندر لکھا ہے، سبحان اللہ کی آواز آ جائے نا، دیگر بڑے بڑے محدثین نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص ایک دن حضرت عثمان ذوالنورین کی خدمت میں آ رہا تھا، راستے میں صحرا میں اسے ایک عورت نظر آئی، اسے اس نے غور سے دیکھا، یقیناً شہوت کی نظر سے دیکھا ہوگا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نبہانی نے امام سبکی کے حوالے سے روایت کیا ہے جناب عثمان ذوالنورین کی خدمت میں جس گھڑی یہ حاضر ہوا حضرت عثمان نے فرمایا اس بندے کا کیا کہنا کہ جو اس کے کیفیت میں میرے پاس آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا حضور کے بعد بھی ابھی وہی کا سلسلہ جاری ہے؟ عثمان بولے فرمایا نا وہی تو نہیں ہے، پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں رب فراست کی نظر عطا فرما دیتا ہے۔ تو
تو پھر مجھے میں کیوں نہ کہوں کہ نازش محبوب خالق فخر اصحاب رسول زینت دی کاتب قرآن عثمان غنی زینت دی کاتب قرآن عثمان غنی تابش انوار حق اور پیکر صبر و رضا سرور کونین کی برہان عثمان غنی سرور کونین کی برہان یہ حدیث لے کے آئے ہیں سننا ہے عثمان سے جس نے پیار کیا اس نے نبی سے پیار کیا جو نبی کا پیارا وہ عثمان کا پیارا جو عثمان کا پیارا وہ نبی کا پیارا اور سن لو لوگو میرے نبی کو ہرگز عثمان کا بغضی پسند نہیں ہے امام ترمذی یہ حدیث لے کے آئے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ہیلو ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اب جسے حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضور سے کہا جا رہا ہے پتہ چلے اس کی داڑھی بھی ہونی ایدی پگڑی بھی ہونی لوٹا مسلح سب کچھ ہونا ہے کلمہ بھی یہ ہونا ہے اللہ کے رسول تشریف لائے آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا نہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا تھا حضور نے فرمایا انہو یبغض یہ کلمہ تو پڑھتا تھا پر میرے عثمان کا بغضی تھا جس دل میں عثمان کا بغض ہو اس کا جنازہ محمد نہیں پڑھا سکتا سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے مسلمان ہیں تو ایک ہی الاستیافی معرفت الاصحاب کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ تقریباً 15 سے زیادہ کتابوں کا حوالہ میرے پاس ہے اور آپ کو پتہ ہے فقیر جب بات کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے تو آپ نماز جنازہ کے لیے جب آپ کو بلایا جاتا تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا حذیفہ بن یمان نے جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے وہ کیا حذیفہ آیا اگر حضرت حذیفہ جنازے کے لیے آتے تو حضرت عمر بھی جنازہ پڑھتے اور اگر کہا جاتا جی کہ حذیفہ جنازے میں نہیں آیا تو حضرت عمر کہتے پھر اسم کو نہیں پڑھنا کسی نے عرض کیا حضور یہ جنازے کے ساتھ حذیفہ کا کنیکشن کیا ہے میرے نبی نے فرمایا حذیفہ کو اللہ کے نبی نے ایک خاص علم کا حصہ دیا تھا وہ ہم سے زیادہ منافقوں کو جاننے والا ہے لہٰذا میں دیکھتا ہوں جس کا جنازہ حذیفہ نہ پڑھے وہ منافق ہوگا اسی لیے وہ نہیں پڑھے گا اس لیے عمر سب کچھ کر سکتا ہے پر کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا لہذا یاد رکھیے جس دل میں بغض صحابہ ہو میرے نبی نے فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن احبہم فبحبی احبہم جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا میری وجہ سے پیار کیا جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے میرے بغض کی وجہ سے اس نے بغض رکھا آپ ذرا سنیے غور سے سنیے صحابہ کا بغضی بھی منافق اور اہل بیت کا بغضی بھی منافق اور ایک بات ذہن میں رکھیے بھائی صاحب اگر آپ نے ذرے اس زمین سے اٹھانے اور لوہے کے تو کیا طریقہ کریں گے نہیں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر نہیں آتے ہیں
مغناطیس آپ لے آئیں گے، اس کو یوں لگائیں گے تو سارے لوہے کے ذرے مغناطیس سے چمٹ جائیں۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، مغناطیس مہنگا ہے کہ سونا؟ لوہا مہنگا ہے کہ سونا؟ سونا مہنگا ہے۔ تو یہ مغناطیس لوہے کو پکڑتا ہے، سونے کو کیوں نہیں پکڑتا؟ آپ کہیں گے جناب یہ اس کی فطرت میں ہے، جیسے لکڑی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، پتھر کو آگ نہیں لگتی، بنائی تو دونوں چیزیں اللہ نے۔ پتہ چلا بعض چیزوں کو بنا کر، بعض ذوات کو بنا کر اللہ نے اس میں کسی نہ کسی چیز کا کنیکشن رکھ دیا۔ یار مہربانی کریں گے، یہ جو بجلی ہے اس کا کرنٹ پلاسٹک سے پاس نہیں ہوتا، لکڑی سے پاس نہیں ہوتا، یہ دیگر دھاتوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا میٹل ہے، اس کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ اس کی کوالٹی ہے کہ یہ کرنٹ کو پاس کرتا ہے۔ اب بندہ 10,000 روپے فٹ لکڑی لے کے آ جائے اور اس کی قطلیں بنا کر کہی اور انی مہنگی لکڑی ہے وچوں کرنٹ پاس کیوں نہیں ہوندا؟ تے راج صاحب کہنے گے کہ بھائی جی لکڑی وچوں کرنٹ پاس ہونا ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کو مغناطیس نے ہی پکڑنا ہے، توجہ ہے نا؟ لوہے کو مغناطیس نے ہی پکڑنا ہے۔ اب باقی اس میں قیمتی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بعض چیزوں کو ایسا بنایا کہ ان کی خاص کوالٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو میری اہل بیت کے بغضی ہیں نا، یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا یا تو پکا منافق ہوگا جو میری آل کا بغضی ہوگا، دوسرا میرے نبی نے فرمایا یا وہ حرام زادہ ہوگا، اپنے باپ کا نہیں ہوگا، اور تیسری نشانی نبی نے فرمایا کہ وہ حالت ناپاکی کی پیداوار ہے۔ اس لیے میرے نبی کی صحیح حدیث مسلم شریف میں میرے نبی نے فرمایا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ اور حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں تاریخ دمشق کے اندر، امام ابن عساکر اور دیگر محدثین یہ حدیث لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہماری محفل جمعی ہوتی، پتہ نہیں چلتا کوئی مومنوں میں کوئی منافق بھی آ کر بیٹھ گیا تو ہم منافقوں کو بغض علی سے پہچانا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے، ہم منافقوں کو بغض اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حدیثوں میں صحابہ کرام کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرے 4 صحابہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، لن یجتمع حب ہؤلاء الاربعہ الا فی قلب مومن۔ حضور نے فرمایا ان 4 کا پیار ایک جگہ پر جمع ہو ہی نہیں سکتا، جس دل میں جمع ہو وہ دل مومن کا دل ہوتا ہے۔ اے آلے نبی اور اصحاب نبی سے پیار کرنے والوں، اللہ کا شکر ہے ذکر عثمان بھی ہمیں مزہ دیتا ہے، ذکر حیدر کرار بھی ہمیں مزہ دیتا ہے۔ اس لیے ذرا صدا لگائیے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 حیدر، 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 حیدر۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ جنہیں معلوم ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں تو بھئی آپ کو مسلک کے معاملات بہاریں پیدائشی ملی ہیں، وہاں ہمیں کافی ساری سٹرگل کرنا پڑی اور اب بھی پڑ رہی ہے۔ تو ہم لوگ گئے تو میرا استقبال ہونے لگا اور ویسے بھی نعرہ کیا لگ گیا، حیدر، 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 حیدر۔ تو بیچ میں سے ان کے کچھ چند لوگ تھے، انہوں نے چٹ بھیجی اے کڑا نواں کام شروع کر دیتا نے حیدر، حیدر۔ وہ ہمارے ایک دوست نے مفتی صاحب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے آکھیا یار تواڈی سہولت اس سے شروع کی ہے۔ فرمایا اس تو پہلے اسی کہنے سے نعرہ حیدری تے تسیوں کو منہ تلے کر دے سو۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں منع کیا یا کہنے سے، ہمارے اکابرین نے ہمیں منع کیا یا کہنے سے۔ ہم نے کہا چلو یار جھگڑا ختم کریے، تکو کتنے شریف حاصل ہو، جھگڑا ختم کرتے ہیں، یا پہ جھگڑا ہے کہ یا علی نہیں کہتے، لیکن اگر صرف یہی اکابرین کا رونا ہے
اب تو یا نہیں اب حیدر حیدر کرتے کیوں موت آ رہی ہے؟ اس لیے لگائیے صدا حیدر 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 اور ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے، محفل عثمان پیو، نعرہ حیدر کا لگے، ہمارا ایمان ہے عثمان خوش ہوں گے، اور محفل حیدر کرار کی ہو، ذکر عثمان بچھڑ جائے، رب کعبہ کی قسم ہمارا ایمان ہے حیدر کرار خوش ہو جائے۔ اے اہل سنت و جماعت اپنے کلیجے ٹھنڈے رکھیے، اس دل میں کسی بھی نبی کی قربت والی ہستی کا بغض، اور جیسے میں نے ابتدا میں جملہ بولا لاکھ لعنت اس دل پر جس دل میں حضور کی کسی صحابی کا بغض ہے، اور لاکھ لعنت اس دل پر جس دل میں حضور کی اہل بیت کی کسی فرد کا بغض ہے۔ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔ پھر بولیے ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی۔ ہاں ہم کل بھی یزید پہ لعنت بیچتے تھے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں میں صدقے میں کہ چلیں سرکار، آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یزید پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، ویسے آپ سے ایک سوال پوچھو، لعنت میں نے بھیجی، یہ درد آپ کو کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر سے کچھ نہ کچھ کنیکشن حضرت صاحب کا موجود ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میں ہمارے مدرسوں میں، ہماری مدرسوں کی اسمبلیوں میں، ہماری محفلوں میں، ہماری تقریروں میں اس بات کا اعادہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم کہتے رہیں گے یا یہ دل بھی حسینی ہے، دل بھی حسین، یہ جان بھی حسینی ہے۔ نئے موضوع سے انصاف کرنے والا، لیکن یہ بھی بانیان محفل کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں اس درمیان میں ذکر عثمان غنی کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت کا بھی ٹچ ضرور لگاؤں، اور جنہیں ہمارے عقیدے کے حوالے سے پوچھنا پاشنا یا چیک کرنا ہے نا، ہم ان سے کہتے ہیں یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، محمد کے ہر یار کے بھی غلام۔ اور میں ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کر میں نے کہا تھا ہم حسینی ہیں، یزیدیوں کو سنیوں کے کھاتے میں مت ڈالو، یزیدی قلبی لالبی تھا، یزیدی توجہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں بچو بجھ گئے نے، کئی ماشاءاللہ کھل پہنے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پشتہ عشق رسالت، پروانہ شمع محمد سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یزید کے لیے ترحم اور تردی نہیں کرے گا مگر پکا ناسبی، نبی کی آل کا دشمن، کیونکہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے محمد کے گھرانے پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ اس لیے شراکات کے اندر، کیا بولا میں نے؟ شراکات کے اندر علامہ تفتزانی لکھتے ہیں کہ جس نے بھی امام علی مقام کی شہادت میں کردار ادا کیا اس پر لعنت، اس پر کیا ہو؟ پھر بولو اس پر کیا ہو؟ پھر بولو اس پر کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اور پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم یزیدی نہیں حسینی ہیں، اور ہمارا نعرہ اور صدا یہ ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا ایمان بھی
الحمد کے اپنا تو ایمان بھی گرنے نہیں دیتے ہیں کندھوں سے نواسے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے حسینیت حسینیت یزیدیت شان صحابہ شان اہل بیت سیدنا عثمان ذو النورین تو میرے نبی کی بیٹیاں بھی نور بھئی آہستہ بولے ہو میرے نبی بیٹیاں نور اسی لیے ہم سنی سارے عثمان کو کیا کہتے ہیں ذو النورین دو نوروں والا دو نوروں سے مراد اس بات پر متفق ہیں شیعہ کتابیں بھی اور سنی کتابیں بھی اہل سنت اور اہل تشیع کا حوالہ اگر میں نے دیے تو میں ذمہ دار ہوں اپنی بات سب لوگ اس بات کے متفق ہیں کہ عثمان ذو النورین اس لیے ہیں کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں ہیں پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا عثمان ذو النورین بیٹھے ایک دن رو رہے تھے میرے نبی پاک ہے عثمان کیوں رو رہے ہو یا رسول اللہ میرا وہ جو آپ کے ساتھ سحر کا رشتہ تھا آپ کی بیٹی کے والد سے حضور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ابھی حضور کچھ بات کرنے لگے تھے فرمایا لے عثمان یہ جبریل آ گیا اللہ کا پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب عثمان سے کہہ دے ایک بیٹی کا انتقال ہوا ہے میں تجھے دوسری بیٹی کا نکاح کروا اور میرے نبی نے فرمایا جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو میرے حضور نے فرمایا اگر میری ایک روایت میں آتا ہے کہ 50 بیٹیاں ہوتی دوسری روایت میں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو عثمان اتنا چنگا داماد ہے کہ میں ایک ایک فوت ہوتی جاتی میں اگلی کا نکاح اس سے کرتا جاتا اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دو نبی کا ہر عمل کس کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے تو اللہ تو اس بات پہ راضی ہے کہ رسول کے جگر کے ٹکڑے عثمان کے گھر میں ہوں نہ جانے ہم بندوں کو کیا ہو گیا کہ ہم اس پہ اڑے بیٹھے نہیں ایسی نہیں مندے تم نہ مانو عثمان تو عثمان ہے جامع القرآن ہے آپ کا رہنا کچھ نہیں ہے عثمان کی ٹکر میں عثمان کا جانا کچھ نہیں وہ تو جنت البقیع کا قائم دائم ہے جنت البقیع کے اندر آرام فرمائے بلکہ جیسے میرے نبی نے فرمایا وہ تو جنت میں اور پھر نبی علیہ السلام کی ان 2 صحابہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے پیر سید نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا نا کہ نام لینے سے ابو بکر و عمر کو تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے او بھائی ہم سنیوں کی تھنکنگ سمجھو جو حضور کے ساتھ ہیں ہمارا دل ان کے ساتھ اور میرا وہ جملہ مشہور ہو گیا الحمدللہ انٹرنیشنلی کہ جنہوں نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں اور جن کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں ابو بکر وہ ہستی ہے جس نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا یہ اہل سنت اہل تشیع ساری کتابوں میں موجود ہے ابو بکر وہ ہیں جس نے میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا اور حسن حسین اور علی وہ ہیں جن کو میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا اس لیے سنیت کا تقاضا یہ کہ ہم ان ہر حضور کی نسبت والی ہستیوں سے پیار کریں تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جیسا حق کے حضرت عثمان غنی کی شان بیان کرنے کا شاید ہم وہ ادا نہیں کر سکے کیونکہ عثمان ہے ہی اتنا بڑا ہمارے لفظ چھوٹے ہیں ہماری تقریر چھوٹی ہے ہماری فکر کی انتہا بہت نیچے ہے عثمان بہت اوپر ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں حضور کے صحابہ کی معیت میں جنت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرا جو پیغام ہے وہ بالکل دے کے جاؤں گا سادات کا ادب کرنا ہے کیا بولا میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ سید اگر گناہگار بھی ہو تو اس کا ادب واجب ہے اور اگر اس کے عقیدے میں گڑبڑ آ جائے
یعنی اتنی گڑبڑ ہو کہ وہ کفر تک نہ جائے. جب تک وہ کفر تک نہیں جائے گا تب تک اس کا ادب کرنا واجب. لیکن اس کے بدعت والے عقیدے کا رد کریں گے اچھے انداز سے, گالاں کٹ کے نہیں, اچھے انداز سے. لیکن سید کا کیا کریں گے؟ اس کی ذات کے حوالے سے بولیے ادب کریں, کیونکہ میرے نبی کی آل کا ہر فرد ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی کی ساری بیٹیاں نور, اور سیدہ زہرا ساری کائنات کی عورتوں کی ملکہ, ساری کائنات کی عورتوں کی سلطانہ ہیں, سب کی سردارنی ہیں آپ. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا